السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بے وفائی کا زخم کا ایپیسوڈ 2۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسلم نے ساس کو بلایا جو قصور میں رہتی تھی اور وہ اپنے ساتھ رشتے کو اسی خالہ کو بھی لے آئی جس کو گھر پروین خلا کی درخواست لے جا چکی تھی۔ دونوں خواتین جب داماد کے گھر پہنچی تو اسلم کے گھر کی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساری بات سن کر معاملہ سمجھ لیا تو انہوں نے پروین پر لعن طعنے برس کیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پروین کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے اسلم کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب اس ظالم کے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا تھا لیکن اسے اپنے بچوں کی بالکل فکر نہ تھی۔ چھوٹا لڑکا اس گھر کے الجھے ہوئے ماحول سے سب سے زیادہ متاثر تھا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا مگر ماں کی ممتا بھی اس جیسی سوکھ گئی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی جبکہ اسلم اس صورتحال سے آہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر میں نقب کس نے لگایا ہے۔ بڑے دنوں بیٹے زیادہ شید میں تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ جو خاوند پر سراسر بہتات باندھی تھی وہ جھوٹے الزام لگاتی ہے کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے رویوں کو جانتے تھے۔ ماں کا منہ سے طلاق کا مطالبہ سن کر ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ان کو یہ مطالبہ ایک گالی لگتا تھا۔ ان کی ماں ہر طرح کا عیش و آرام پا کر بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب صورتحال غمگین ہو گئی تو اسلم نے عبداللہ کو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ میاں چنوں بھجوا دیا جہاں اس کی بہنیں اور بھائی رہتے تھے۔ کیونکہ عبداللہ اور سمیع اللہ اتنے طیش میں تھے، لگتا تھا وہ پاگل ہو جائیں گے یا پھر غصے سے اپنی والدہ کا قتل کر دیں گے۔ اسلم چونکہ بیوی سے محبت کرتا تھا وہ پھر بھی ہوش اور حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس کا حوصلہ تھا تب ہی اس کے بڑے لڑکوں کو اپنے بھائی کے گھر بھجوانا ہی بہتر جانا کہ فی الحال یہ بچے متاثر نہ ہوں گے۔ وہ حالات پر ان کے غیر موجودگی میں قابو پا لے۔ یہ پروین سے اسلم کی بے انتہا محبت تھی، جواب بھی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھ رہی تھی۔ ادھر پروین نے ہنگامہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہ اب مزید اسلم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایسے حالات دیکھ کر پروین کی ماں اور خالہ کو اپنے ساتھ لے آئی تاکہ گھر سے دور کر کے وہ بہتر سوچ سکیں۔ اسلم نے اس کو ماں کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی لیکن بہت پریشان تھا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ اسلم کے لیے یہ عرصہ کاٹنا قیامت سے کم نہ تھا، تاہم اس کی امید کے گھر اور بچوں سے دوری اور جدائی شدید اس کی بیوی کو راست پر لے آئے۔ 2 ماہ گزر گئے مگر یہ عورت اپنے مواقع سے نہ ہٹی۔ عشق کا بھوت عافیت تھا اور اس کے مستقبل خوشیوں کو لگنے والا تھا۔ اس کی طلاق کی رٹ جاری تھی اور ماں بھی تنگ آ گئی اور کسی بھی حال میں گھر بسانے پر تیار نہ تھی۔ جب اسلم نے دیکھا کہ یہ عورت کسی طرح نہیں مان رہی، وہ واپسی گھر آنے پر راضی نہیں بلکہ جگ حسنائی الگ ہو رہی ہے، تو اس نے شرافت کے تقاضے کی وجہ سے بیوی کو اس کی منشا کے مطابق طلاق دے دی۔ یہ عجیب عورت تھی، یہ ماں نہ تھی، یہ محض عورت تھی، اس لیے طلاق کی صورت میں آزادی کا پروانہ لے کر مسرر تھی۔ اس کا شیر دل سے رابطہ برقرار تھا، وہ ابھی تک اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ خیر پھر بھی عادت گزار کر دونوں نے نکاح پڑھوا لیا۔ شیر دل پروین کو اپنے گاؤں لے گیا جہاں اس کا چھوٹا سا اینٹوں کا کاروبار تھا۔ اس گھر میں ماں کی شفقت موجود نہ تھی کیونکہ ماں کے مرے 5 سال گزر چکے تھے۔ بن بیائی بہن اور بیمار باپ رہتے تھے۔ باپ نے جب ایک اجنبی عورت کو بہو کے روپ میں دیکھا تو صدمے سے وہ نڈھال ہو گیا اور 4
ہفتوں میں جھٹ پٹ ہو گیا، کیونکہ اپنی بردار نسبی سے شرمندہ تھا جس کی بیٹی سے اس نے بیوی کی برسوں پہلے شیردل کی منگنی ہو چکی تھی۔ ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، باپ بھی نہ رہا، اب کس کا ڈر تھا؟ ماموں نے ناراض ہو کر قطع تعلق کر لیا اور شیردل پروین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ دونوں نے نکاح کیا تھا، لہٰذا گاؤں کے لوگ بھی سرگوشیاں کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ پروین چند ماہ کے محبت کے نشے میں مدہوش رہی، پھر محبت کا نشہ اترنے لگا۔ ایک بیاہی عورت بچوں کی ماں کو بھلا محبت کیا راس آتی؟ مگن رہنے کے دن تمام ہو گئے، حقائق کی دھوپ آنگن میں اترنے لگی۔ شیردل ایک آرام پسند نوجوان تھا، وہ کوئی کام دل لگا کر نہیں کرتا تھا۔ سب سے بڑی بات اسے نشہ کرنے کی عادت تھی۔ پھر زندگی کی سب سے ٹھوس حقیقت پیسہ ہے، جو اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ تو اس نے صبر سے گزارا، مگر جب وہ بنیادی ضرورت کو بھی نہ ترسنے لگی تو آئے دن ان کی لڑائیاں ہونے لگیں۔ سب سے بڑا سبب ان کی لڑائیوں کا یہ تھا کہ شیردل کو پروین پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ اس پر شک کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک عورت اگر ایک چاہنے والے شریف شوہر اور 5 بچوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے تو اس کی مجازی کا کس وقت اسے بھی داغدار کر دے۔ طعنے بازی کی یہ مشق زور سبز کرنے لگی اور پروین کا سہل پسند مزاج ٹھکانے پر آ گیا۔ وہ شیردل کو بے غیرتی اور نکمے پن کے طعنے دینے لگی۔ تب شوہر کے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر یہ تو معمول بن گیا، وہ روز ہی اسے مارتا تھا اور یہ بہت تکلیف دہ اور صورتحال تھی۔ اسلم بھلے زیادہ امیر آدمی نہ تھا، لیکن اس کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی اور اسلم پروین پر جان چھڑکتا تھا۔ ادھر جب اسلم کو پتہ چلا کہ پروین نے اپنے 10 سال چھوٹے شیردل سے شادی کر لی تو وہ تشدد سا رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تاہم اسلم سے زیادہ صدمے میں عبداللہ تھا۔ اسلم بالکل گمسم ہو گیا، جبکہ بیٹے ماں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ ان سب کا دل بھی پروین کے لیے جو احترام تھا وہ جاتا رہا اور یوں گھر کا شہزادہ بکھر گیا۔ خاص مشکل سب سے چھوٹے بیٹے منان کی تھی، جو ماں سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم وقت ماں کے لیے روتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اسلم کے سارے بیٹے باشعور اور جوان ہو گئے۔ باپ نے بڑی محنت اور مشقت سے انہیں پڑھایا لکھایا اور یہاں تک کہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہونے کے قابل ہو گئے۔ عبداللہ اور اس کے چھوٹے بھائی سمیع اللہ نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ گھر میں 2 بہویں آ گئیں تو اسلم کچھ سکون ملا، مگر وقتی طور پر چھوٹے بیٹے عبدالمنان کے علاوہ سب ہی کی شادی ہو گئی۔ اتفاق سے سب کی بیویاں نوکری کرتی تھیں، سو وہ مختلف بہانے کر کے باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسلم کے ریٹائر ہونے کے بعد عبدالمنان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تب اسلم نے اس کی شادی کر دی۔ سب لڑکے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اسلم نے خانہ بشوری اختیار کر لی، کبھی اس کے شہر تو کبھی اس شہر۔ وہ نگر نگر گھومنے لگا، کھانا کسی لنگر سے کھا لیا، رات کسی مزار پر گزار لی۔ کبھی دل کیا تو کبھی اپنے بچوں سے ملنے آ جاتا، پوتے پوتیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، مگر زیادہ دن کسی کے گھر نہیں رہتا تھا۔ بہو بھی کم برداشت کرتی تھی، سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنی زندگی آزادی پر پابندی کون برداشت کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔